السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ذکر الہی کے بارے میں جانیں گے، تلاوت قرآن کے بارے میں جانیں گے، ایسے ذکر کے بارے میں جانیں گے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے ہم قرب حاصل کر سکیں اور اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ذکر ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی نصرت ہمیشہ اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم تلاوت ربانی یعنی تلاوت قرآن کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کون کون سے مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اس کو کون کون سی فضیلت اس کو عطا فرماتا ہے، یہی سب باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہوں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ ہماری سیریز سنت نبوی میں ہم برابر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتے رہتے ہیں، آج اسی کی ایک اور یہ ایپیسوڈ ہے جس میں ہم تلاوت قرآن کے بارے میں جانیں گے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے بارے میں جانیں گے اور حضور کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی انسان جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنا زیادہ ہی وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن نشی رکھیں کہ تلاوت کرنے جب بھی کوئی انسان تلاوت کرے تو یہ ضرور کوشش رہے کہ اس کے ٹرانسلیشن یعنی اس کا معنی اور مفہوم اور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو تلاوت کرے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے نیچے اس کو، اگر اس کو اردو نہیں آتی ہندی آتی تو ہندی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو پڑھے، اگر ہندی نہیں آتی اردو آتی تو اردو ٹرانسلیشن، اگر یہ دونوں ہی لینگویج نہیں آتی تو انگلش اگر آتی ہے تو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت اس کو کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ تو عرض کیا گیا کہ آخر اس کی صفائی کس طرح ہوتی ہے دل کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ حضرات محترم، موت ایک ایسی شے ہے کہ اگر کوئی انسان ہر وقت موت کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، یعنی اگر وہ موت کو ہر وقت یاد رکھے گا اور حقیقت کے طور پہ یاد رکھے گا تو کبھی بھی وہ گناہوں کے قریب تک نہیں جائے گا، اور اگر وہ اپنے آپ کو ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھے گا تو اس کے دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کا مقرب بندہ وہ بن جائے گا۔ حضرات محترم، یہی نہیں، قرآن پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان الف لام میم اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا اللہ رب العزت 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو اب آپ سمجھیں یہاں پر کہ کتنا زیادہ فضیلت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن نشی رکھیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ویسے ہی علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن و حدیث یعنی دین کا علم نہیں حاصل کر رہا تو چاہے وہ جتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن اگر اس نے دین کا علم نہیں حاصل کیا تو وہ جاہل ہی کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ کیونکہ اصل اس کو اگر علم حاصل کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بنے، شوق سے بنے، انجینئر بھی بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرے۔ اور دین کا علم اگر اس نے حاصل کر لیا تو پھر وہ ایک پڑھا لکھا کہلائے گا، اگرچہ وہ ڈاکٹر نہیں بھی بنا، انجینئر نہیں بھی بنا اور دنیاوی تعلیم اس نے نہیں بھی حاصل کیا، لیکن دین کے تعلیم اس نے حاصل کر لیا تو اس سبب سے اس کو پڑھا لکھا ہی شمار کیا جائے گا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا نے اس حکم میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر سب سے افضل اگر بننا ہے تو سب سے زیادہ تم کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور اگر قرآن کی تعلیم تم حاصل کر چکے ہو تو دوسروں کو اس کی تعلیم دے رہے ہو تب بھی سب سے افضل ہی تم کہلاؤ گے۔ حضرات محترم، سب سے افضل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ علم جو کہ بہت ہی بڑی شے ہے، اگر کوئی انسان تعلیم نبوی اور تعلیم قرآن سے قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب اور معظم بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں کا کون یہ چاہتا ہے کہ صبح کو بتہان یا عقیق، یعنی تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ صبح کو وہ بتہان یا عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ یعنی چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بھی بہتر ہیں، اور 3 آیتوں اور اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں ہوں تو اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنا زیادہ وہ قرآن کو سیکھے گا یا اس کو پڑھے گا، اتنی اونٹنیوں اور اتنے اونٹوں سے بہتر اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں جو اللہ کے نزدیک جو فضل والی باتیں ہیں یا کمال والے معاملات ہیں، وہ فقط دین اسلام کے متعلق جو چیزیں ہیں یعنی تعلیم حاصل کرنا یا ان تمام باتوں پر عمل کرنا، یہی اصل زندگی ہے۔ ان کے علاوہ انسان دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کے کماتا رہتا ہے ہر وقت، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل میں ان تمام یعنی قرآن کی تعلیم یا دین کی تعلیم چھوڑ کر ان تمام چیزوں میں لگ جانا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر کوئی انسان کمانا چاہتا ہے شوق سے کمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی علماء کرام یا کسی عالم مولانا کسی کا بھی وہ پکڑ کر ان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روز نکالے اور ان سے تعلیم حاصل کرے، لیکن علماء کرام سے ہی حاصل کرے۔ ہمارے حفاظ کرام جو ہوتے ہیں یعنی حافظ قرآن جو ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس ہی جائیں، وہی آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے۔ حفاظ کرام کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو قرآن کی باتیں بتا دے گا، قرآن میں یہ آیت یہ ہے، یہاں پر یہ آیت ہے، لیکن اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو علماء کرام کے پاس جائیں۔ اگر کوئی عالم دین آپ کے آس پاس ہے تو اس سے ملے، اور اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے ہمارے جو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں اسلامک، جہاں سے آپ جن میں مفتی اکمل صاحب ہیں اور ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، یا الاحسان میڈیا چینل ہے یا محمدی چینل ہے، ان تمام چینلوں کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن کی، حدیث کی اور بھی مختلف موضوعات پہ، مختلف ٹاپکس پہ ایسی باتیں آپ کو معلوم چلیں گی۔ انشاءاللہ آپ کے علم اور دین دونوں ہی میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ ذہن نشی رکھیں کہ کوشش یہی کریں کہ کوئی عالم دین جو آپ کو مل جائے ان سے علم حاصل کریں، تو یہ ویڈیوز سے بھی زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ
عالم دین سے جب آپ کے جو مسائل ہیں آپ ان کو پوچھیں گے، یا اگر آپ کو نہیں مل پا رہا تو آپ ان ویڈیوز کو ہی دیکھیں. کوئی مسئلہ اگر نہیں سمجھ میں آتا، یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں جن چینل کا میں نے نام بتایا. کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کمنٹ باکس میں پوچھیں، وہ لوگ خود ہی اس کا آنسر دیں گے. حضرات محترم، یہی سب طریقے علم حاصل کرنے کے جن میں سے ہر انسان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اب یہاں پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کو پڑھنا اس پر تھوڑا دشوار گزرتا ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ آسانی سے نہیں ان تمام کلموں کو پڑھ پاتی اور آسانی سے نہیں پڑھ پاتا، تکلف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. حضرات محترم، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے چلیں، جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کے مثل ہے. یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جو قرآن کی آیتوں کو نہیں یاد رکھتا تو اس کی مثال اس ویران جگہ کی طرح ہے، اس ویران مکان کی طرح ہے کہ جس میں کوئی بھی شے موجود نہیں ہوتی. حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت کا فرمان جو ہمارے آقا و مولا نے فرمایا وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو کوئی ایسی راتیں آتی ہیں جیسے کہ 27ویں شب کی راتیں، یا ایسی بہت ساری راتیں آتی ہیں، شب قدر یا شب برات، ایسی بہت ساری راتیں آتی ہیں جس میں انسان جاگتا ہے اور جاگ کر اللہ سے اپنی دعاؤں کو مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے یہ سب چیزیں عطا کر دے. لیکن اسی کے بارے میں ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان میرے ذکر اور میرے کلام اللہ کو پڑھنے میں اس نے اپنا وقت کو صرف کر دیا اور مانگ نہیں پایا وہ، تو میں ان لوگوں سے بھی زیادہ اس کو دوں گا جو مجھ سے سوال کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان مانگنے کی جگہ پر وہ تو جانتا ہی ہے کہ مجھے کیا مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کیا سوال لے کر آیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے مانگنے کے بجائے اپنے پورے وقت کو اللہ کے ذکر میں صرف کر دیا، تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے. حضرات محترم، اسی طرح عیسیٰ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا، آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں قرآن؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قبر میں تلاوت کرنے کی بھی توفیق دینا. اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی اور میں قرآن مقدس کو پڑھ رہا ہوں. حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. حضرات محترم، یہاں پر آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا علم اس نے حاصل کیا، اور قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد قرآن میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال ہی مانتا ہے وہ، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام جان کر اس سے بچ جاتا ہے، تو پھر اس کے اس عمل کے سبب سے اللہ رب العزت اس کے گھر کے 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا، یعنی ان کو جہنم میں جانا ہی تھا، ان کی بھی شفاعت اللہ رب العزت اس کے کہنے سے، یعنی وہ جب دعا کرے گا تو اس کے کہنے سے ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت جنت میں بھیج دے گا. یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت کا فضل ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، ذکر الہی خواہ وہ تلاوت ربانی کی صورت، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو یا پھر کوئی اور صورت میں ہو، ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو
بہت بلند مقام و مرتبہ تک لے کر جاتی ہے۔ اس سے ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ سوچیں آپ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے اس کو فضل دے دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت یہ مقام و مرتبہ اس کو دیتا ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں سنت نبوی اور آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم تلاوت قرآن کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے مزید کون کون سی فضیلتیں اس کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، اور بھی کئی سارے واقعات بھی ہم جانیں گے جو تلاوت قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فضیلت کی صورت میں عطا فرمائے، وہ تمام چیزوں کو ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔